دربار سے تیرے جاتے ہیں اتنی سی گزارش باقی ہے، دربار سے تیرے جاتے ہیں اتنی سی گزارش باقی ہے، تیری عطا وہ تیرا کرم وہ تیری نوازش باقی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ میں ان لوگوں کی محبتوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا کہ آپ نئے نئے شعراء کا تعارف ہم تک پہنچایا کرتے ہیں، اور وہ شخصیات کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنے سخن کی معراج کہا ہے، کہ جنہوں نے اپنا شعار بنایا نعت کو، ان کا تذکرہ، اور نہ صرف تذکرہ بلکہ ان کے قوائف اور ان کو خراج تحسین اس پروگرام میں ہم پیش کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے ہاں علم و فن، روحانیت، تصوف ایک ہی شخصیت میں پایا جاتا ہو۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسی ہی محترم مقام شخصیت ہے کہ جس کے ہاں روحانیت، تصوف، ایک علمیت پائی جاتی ہے، جس کے ہاں سخن کی تمام تر اسرار و رموز جانتے ہوئے وہ ایک فنی اعتبار سے بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نام میں آپ کے گوش گزار کروں گا، یقیناً ان کی حالات زندگی بھی مختصراً بیان کروں گا، پھر ان کی شاعری، ان کے اسلوب پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے آپ ان کی فکر سماعت کیجئے کہ مقام سید لولاک کون کیا جانے، مقام سید لولاک کون کیا جانے، خدا کے دوست ہیں وہ ان کو بس خدا جانے، اور اسی کی کشتی ایمان و جاں سلامت ہے، اسی کی کشتی ایمان و جاں سلامت ہے، جو ذات پاک محمد کو نا خدا جانے، اور حضور ہی ہے محمد رسول اللہ کے، حضور ہی ہے محمد رسول اللہ کے، یہ دین من کے نبی جانے یا خدا جانے۔ اور شعر دیکھیے کہ میرا یقین میرا ایمان رسول حق تک ہے، میرا یقین میرا ایمان رسول حق تک ہے، نبی کو جان سکا ہوں خدا خدا جانے، نبی کو جان سکا ہوں خدا خدا جانے، اور قبول حق ہے درود و سلام عرفانی، قبول حق ہے درود و سلام عرفانی، میرا جہاں تو محمد ہیں پھر خدا جانے، میرا جہاں تو محمد ہیں پھر خدا جانے۔ سید محمد وجیہ السیما عرفانی رحمت اللہ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک ایسی ذات ہے جو ہمارے درودوں کا منتہا ہیں، ہمارے سلاموں کا مرجع ہیں، وہ کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر اس طرح ہیں جس طرح بدن میں زندگی ہوتی ہے۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی، وہ ذات عالی جن کے لیے صبح ازل سے لے کر ابد تک ساری کائنات سراپا انتظار رہی، وہ اللہ جل شانہ کے رحمتوں کا مرقع، وہ اللہ جل شانہ کے سلاموں کا مرجع، وہ کائنات کے لیے سراپا نور، سراپا ہدایت، وہ حامل قرآن، وہ خاتم النبیین، وہ ختم المرسلین، ان پر کروڑوں درود، ان پر لاکھوں شاعری کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کی شخصیت کا تذکرہ کریں گے، اور کیسی با کمال شخصیت ہے یہ آج آپ تک ان کا تعارف پہنچ پائے گا۔ آج ہماری درمیان تشریف فرما ہیں بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، اور ایسی شخصیات کے جو نعت کے حوالے سے بہت معتبر سمجھی جاتی ہیں، بہت ادب، احترام اور وقار کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، سخنور، شاعر، ادیب، بہت ممتاز و محترم شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر منظر ایوبی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز شاعر، ادیب
ممتاز تحقیق نگار، ممتاز نقاد، تنقید نعت جن کا حوالہ اور پہچان ہے، ہماری بہت ہی محترم جناب عزیز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ، بلا مبالغہ پوری دنیا میں مقبولیت رکھنے والے، شہرت رکھنے والے، خوش آواز، منفرد لب و لہجے کے حامل ثناءخواں الحاج محمد یوسف میمن صاحب. السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں عرفانی صاحب کے ایک کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ. عزیزو شہد و سرا کی بات کریں. واہ واہ واہ. عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. وہ جان جان وہی جانان جان عالم ہے. وہ جان جان وہی جانان جان عالم ہے. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. وہ جن کی قامتیں زیبا ہے قدس کا حاصل. وہ جن کی قامتیں زیبا ہے قدس کا حاصل. انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. حضور آیا رحمت، حضور مرکز دین. حضور آئے رحمت، حضور مرکز دین. کمال حضرت خیر الورا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. پیمبر ان کے سلامی، فرشتے ان کے غلام. زہر نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہر نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں. زہر کرم کے
درود و سلام عرفانی زہے کرم کے درود و سلام عرفانی قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کریں قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کریں عزیزو آؤ شہدو سرا کی بات کریں درود پڑھ کے رسول خدا کی بات. واہ واہ. ناظرین کرام، سید محمد وجیہ السیما عرفانی رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام سید محمد وجیہ السیما، والد گرامی سید محمد ہادی علیہ رحمہ. آپ کی ولادت وجیہ السیما عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 اکتوبر سن 1920 عیسوی گجر خان پاکستان میں ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے. فاضل درس نظامی، ایم.اے فلسفہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا اور مختلف جرائد اور اخبارات میں سرگرم عمل رہے. 1937 عیسوی میں شاعری کا آغاز کیا اور عرفانی تخلص کیا کرتے. 1951 عیسوی سے میں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اور مختلف مذہبی اور ادبی پروگراموں میں حصہ لیا. 1964 سے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے. وہاں سے دینی پروگرام بصیرت، فہم القرآن اور معروف پروگرام تفہیم دین کا آغاز کیا. 1978 میں قرآن مجید کا اردو ترجمہ عرفان القرآن کے نام سے کیا اور اپنی ہی آواز میں، چونکہ آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، تو اپنی ہی آواز میں محفوظ کروا کر عالمی سطح پر ایک منفرد ریکارڈ قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قسم ہے دن کی تابانی کی اور رات کی جب پردہ اوڑھ لے. اے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے آپ کو ہرگز چھوڑ نہیں دیا، نہ تو رشروع ہوا. کہ ترجمہ لکھا بھی خود ہے، ایک ایسے ممتاز عالم دین اور ایسی خوبصورت آواز کے، ایسی خوبصورت لب و لہجے کے حامل کہ آپ نے ریکارڈ بھی خود کرایا، تو یہ ایک منفرد کام تھا. حرف جمال میرے حضور آپ کا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا اور خواجہ ہی خواجہ آپ کی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مناقب کا مجموعہ شائع ہوا. آپ صوفی بصفا تھے، سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے. آپ کو تمام سلاسل سے خلافت کا شرف حاصل ہوا اور سلسلہ چشتیہ آپ کا خاص سلسلہ تھا. ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے باہر آپ کے مریدین کی تعداد ہے. 22 فروری سن 1991 بروز جمعۃ المبارک آپ کا وصال ہوتا ہے اور لاہور کے قریب سندر میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلائق ہے. سید محمد وجیہ السیما عرفانی، کلام بھی آپ کے سامنے، شخصیت بھی آپ کے سامنے. جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا منظر صاحب کے، وہ شخصیت کہ جو علم و ادب فن سے بخوبی واقف ہے اور ساتھ ساتھ ایک عالم دین شخصیت ہے اور فنی طور پر بھی اثر و رموز کو سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں صاحب؟ جب بھی کسی شاعر، چاہے وہ نعت نگار ہو، چاہے وہ شاعر ہو، ادبیات کے کسی بھی شعبے میں سے اس کا تعلق ہو، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے ذہن کی ابتدائی نشو و نما کس عہد میں ہوئی. ٹھیک، بغیر اس کے ہم قارئین کو یا ناظرین کو کچھ بھی ہم اس کے اسلوب کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، آپ نے قواعد جو بیان کیے مختصر میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے.
لیکن چونکہ یہ اس عہد ان کا تعلق ہے 20ویں صدی کا عہد، ٹھیک ٹھیک، 20ویں صدی میں پیدا ہوئے اور 20ویں صدی کے آخر میں انتقال فرما گئے، ٹھیک، بہت بڑا طویل سفر انہوں نے فردی کیا ہے۔ اس عرصے میں ان کی جو دیگر خدمات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور منقبت کے حوالے سے خاص طور سے ہمارے عزیز اسد صاحب ساتھی جو ہیں وہ بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے، میں نعت کے حوالے سے ان کو کہنا چاہتا ہوں۔ 3 کتابیں ہیں ان کی، یہ 3 کتابیں میری نظر سے ان کی گزری۔ اس میں ایک تو یہ کتاب جو ہے حرف جمال، یہ تو غزل کی ہے، غزل کا ہے۔ دوسرا مجموعہ جو ہے وہ ہے میرے حضور، یہ نعت کا ہے، اور یہ ہے منقبت کا، خواجہ ہی جس میں صرف خواجہ غریب نواز کی مناقب۔ ہاں بس یہی دیکھ رہا۔ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ 20ویں صدی میں جتنے بھی نعت کے یا منقبت کے شعراء گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ابتدا شاعری کی جو شروع کی ہے وہ غزل سے کی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور ہم نے بھی جب ان کے فنی سفر کا جائزہ لیا اور ہماری طرف سے گزری یہ کتاب، تو ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ ان کی مشق سخن تو مکمل ہو گئی تھی غزلوں میں، غزل سے پختگی آ گئی تھی ان کے فن میں پہلے مجموعے سے۔ جب یہ نعت کی طرف اس راستے سے داخل ہوئے، نعت کے ایوان میں آئے، تو پھر ان کی عشق حضور سے سرکار کی سے محبت اور ان کی عقیدت کا مکمل اظہار ان کی نعت میں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے نعتیں کہی ہیں اس میں اسلوب گرچہ کچھ مشکل پسندی کا اظہار ہوتا ہے غالب کی طرح، اور یہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ خواص کے شاعر ہیں، لیکن اس کے باوجود خواص اور عوام دونوں میں مشہور ہوئے، بالکل، اور دونوں میں مقبول ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد تھا فارسی کا۔ دیکھیے آج وہ دور نہیں ہے، آج کی ہماری نئی نسل جو ہے وہ فارسی جانتی نہیں، تو ڈر زبان ہو گئی، عربی کی نہیں جانتی، اور انہوں نے جس زمانے میں یہ نعتیں کہی ہیں اس زمانے میں بہرحال ہماری نسل موجود تھی، سمجھنے والے تھے، فارسی میں کلام کہنے والے تھے، کلام ان کا موجود ہے، تو اس عہد کے لیے مشکل نہیں تھا، اپریسیشن کیا۔ اچھا پھر اتفاق سے یہ جس اس میں رہے، جس شعبے سے وابستہ رہے، اس میں ریڈیو پاکستان، پہلے صحافت سے تعلق رہا، اس کے بعد ریڈیو سے وابستگی رہی، پھر ٹیلی ویژن سے رہی، ابلاغ عامہ سے چونکہ تعلق رہا ان کا، اور اسی سے وابستہ، تو عوام کے مزاج کو سمجھ رہے، اور اسی طریقے سے اس شہرت کو جو انہوں نے پائی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ابلاغ عامہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور وہ جو کہنا چاہتے تھے حضور کی محبت اور ان کی عقیدت کے جذبات اور احساسات تھے، وہ انہوں نے جس انداز سے کہے اس کو سمجھنے والے اس عہد میں موجود تھے۔ آج ہماری نسل نہ ہو اس سے واقف، لیکن ہم کیا، ہمارے آپ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں، جو کچھ ان کے بارے میں یہ جو پروگرام اور تقریبات منعقد کر رہے ہیں، تو اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اب نئی نسل کو واقف ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین میں کیسی کیسی حیثیت، کیسے کیسے کلیبر کے شعراء موجود، عام لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے، لیکن آج انہیں پتہ چلے اس شخصیت کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ انداز دیکھیے کہ 70-80 سال کی عمر تک آدمی جو کام کرتا ہے، تو اس میں، اور سب سے بڑا کام تو یہ روشنی ڈالیں گے جو ان کو منقبت کے حوالے سے ہے، اور ترجمے کے اس کے حوالے سے جو کیسٹ وغیرہ جو انہوں نے کی ہے، بڑی بات ہے یہ کام کرنا آسان کام نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے محفوظ ہوگا ان کی زندگی۔ ایک تو جس طرح منظر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس میں 2-3 چیزیں بہت اہم ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو مشکل پسندی، ان چند ایک شعراء میں سے کہ جو مشکل پسندی کے قائل ہیں، پھر کلام پڑھ کر ہمیں ان کی قادر و کلامی کا احساس بھی ہوتا ہے، پھر ایک تگ و دو ہے ایک شخصیت میں کہ ایک طرف یہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ وہ شخص جو عالم دین بھی ہو، جب وہ شعر کہتا ہے، اور اس پر ایک کمال یہ ہے کہ وہ اس کی تربیت غزل سے ہو کر آ رہی ہے، وہ کتنا مضبوط شاعر ہوگا۔ میں نے جو جب منظر بھائی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں میر کا شعر آ رہا تھا کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ تو یہ شعر مجھے میر کا یاد آ رہا تھا، اور یہ بالکل بر وقت یاد آیا، اس کا اطلاق پورا ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ صوفی منہج تھے، چشتیہ سلسلے سے تعلق تھا، ایک بات میں واضح کر دوں کہ صوفی جو بھی کچھ کہتا ہے، خاص طور سے نعت کے معاملے میں، تو وہ صرف آمد اور اپنی کیفیات اور اپنے حال کے حوالے سے کہتا ہے، اور جب تک وہ حال وارد نہیں ہوتا وہ کہتا نہیں ہے، وہ قال کی باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ ان کا مختصر کلام، حالانکہ یہ قادر الکلام شاعر تھے، اور اتنا مختصر کلام نعت کا، یہ اس لیے ہے مختصر کہ جیسے
مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس. نہ تو اللہ تعالیٰ ہماری حمد کے لیے منتظر ہے اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشم بر رہا ہے کہ ہم ان کی نعت کہیں. یہ تو ہمارا اپنا تقاضا ہے کہ ہم نعت کہتے ہیں. تو یہ جب تقاضا ہوتا ہے اور یہ واقعتاً حال بن جاتا ہے تب یہ لوگ بات کرتے ہیں. اور اس میں ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ عام شاعر کی نعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عرفان ہوتا ہے وہ ایک امتی کے حوالے سے ہوتا ہے اور نبی کا جو نبوت کا تصور ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں آتا ہے. لیکن نبوت کا جو وارداتی حوالہ جو اس کے حال میں قائم ہو سکتا ہے وہ عام آدمی میں نہیں ہوتا بلکہ صوفی میں ہوتا ہے. اس لیے کہ صوفی جو ہے نبی کے قال کو بھی حال بناتا ہے, قول کو حال بناتا ہے, نبی کے لائے ہوئے قرآن کو حال بناتا ہے. جب وہ حال بناتا ہے تو پھر نبی کی وہ شان ہو جاتی ہے کہ وہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھتا. کیا بات ہے, کیا بات. اور عجیب بات یہ کہ مجھے وہ یاد آ گیا, علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ جب میں فلک مشتری میں ملا حسن بن منصور حلات سے تو ان سے پوچھا کہ اس کائنات میں رنگ و بو میں جو گہما گہمی ہے وہ کس وجہ سے ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, فارسی میں تھا وہ, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس میں جہاں جہاں رنگ و بو ہے یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تراش مصطفیٰ, یا تو یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے ہے یا وہ اس وجہ سے گہما گہمی ہے کہ اس نور کی تلاش میں ہے لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امتیں ہیں, ایک امت اجابت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے اور ایک امت دعوت ہے جس کو حضور کی تلاش ہے. تو یہاں پر یہ کیفیت جب ان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت محمدیہ ہے اس کے حوالے سے ان کے ہاں بہت سارے شعر مجھے ملے. منقبت کے حوالے سے اب منقبت کے حوالے سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. جی, منقبت کے حوالے سے اصل میں منقبت جو ہے وہ نعت کا وہ تسلسل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملی شکل میں جس نے بھی پیش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. اور قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ ہم سیجعل لہ الرحمن ودا, جب کوئی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو رحمان ہے اس صفت رحمانیت کے تحت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی منقبتیں کہی جا رہی ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ان کی محبت خود بخود اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. اور یہ وہ تسلسل ہے, اگر منقبت نہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تسلسل دکھانا مشکل ہو جائے. صحیح. اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو خواجہ غریب نواز منقبت کہہ رہے ہیں تو اس ہستی میں غرق ہو چکے ہیں, فنا ہو چکے ہیں. فنا فی الرسول کا درجہ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگر میں خالی منقبت پر گفتگو کروں تو ایک پورا پروگرام آپ کو منقبت پہ. جی ہاں انشاءاللہ. اور مجھے اس بات فنا فی النبی اور فنا فی الذات, فنا فی النبی اور فنا فی اللہ, یہ وہ فرق آیا یہاں پر. تو یہ دیکھیے صوفی کا درجہ یہیں سے ہوتا ہے کہ فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ. تو یہ جب فنا فی الرسول ہوتے ہیں تب رسول کی بات کرتے ہیں, اور جب فنا فی اللہ ہوتے ہیں تو وہ غزل اس طرح کہتے ہیں کہ وہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے. مجھے تو یہ اعتراف ہے مجھے, اور اکثر میں اس اعتراف کا ذکر بھی کرتا ہوں, اظہار بھی کرتا ہوں کہ ہم جب ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک پروگرام کافی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں, اور بس ایک تعارف ناظرین مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک اس شخصیت کا ایک خاکہ آپ تک پہنچ پائے, اور ہم کسی طرح ایسی شخصیات کو کچھ عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کر پائیں کہ ہم یہی کر سکتے ہیں, ایک ایسے بزرگوں کی نسبت ہمیں حاصل ہو جائے. کلام شامل کرتے ہیں, ان کی فکر سماعت کیجئے, پھر اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں, اور اسلوب بھی وجہ سیما عرفانی علیہ رحمہ کا ہم دیکھیں گے کہ ان کی شاعری کا اسلوب کیا ہے, کہ جہاں پر غزل بھی ملتی ہے, نظم بھی ملتی ہے, ربائی بھی ملتی ہے, ہمیں ہر انداز مل رہا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پہلے الحاج محمد یوسف میمن کلام پیش کریں. رحمت کل سرور عالم ہے, نبی ہے وہ, رحمت کل سرور عالم ہے, نبی ہے اللہ کے محبوب ہے, نور ازلی ہے اللہ کے محبوب ہے, نور ازلی ہے
ہے ان کی فضاؤں میں عنایات فراواں، ہے ان کی فضاؤں میں عنایات فراواں، جو ان کے ہوئے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، جو ان کے ہوئے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں۔ وہ ختم رسولاں ہے نہایت ہے شرف کی، وہ ختم رسولاں ہے نہایت ہے شرف کی، وہ حاصل تکوین ہے مکی مدنی ہے، وہ حاصل تکوین ہے مکی مدنی ہے، ہر خیر و کرم شرح عنایات انہی کی، ہر خیر و کرم شرح عنایات انہی کی، عالم میں جو ہے رحمت عالم تو وہی ہے، عالم میں جو ہے رحمت عالم تو وہی ہے، اللہ کے محبوب ہے نور ازلی ہے، وہ مانی تخلیق ہے، وہ نور مسلسل، وہ نور مسلسل، وہ مانی تخلیق ہے، وہ نور مسلسل، ہادی ہے معلم ہے مزکی ہے ذکی ہے، ہادی ہے معلم ہے مزکی ہے ذکی ہے، اللہ کے محبوب ہے نور ازلی ہے، عرفانی بیچارہ ثناگو ہے انہی کا، عرفانی بیچارہ ثناگو ہے انہی کا، تسلیم بجا جن کے ثنا خوان سبھی ہیں، تسلیم بجا جن کے ثنا خوان سبھی ہیں، وہ رحمت کل سرور عالم ہے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں نور ازلی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح میں ذکر کر رہا تھا، اب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، یہ ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو عرفان القرآن کا ذکر، ان کے ترجمہ قرآن کا، اور پھر ان کی آواز کا جس طرح، اور پھر انہوں نے ابلاغ میں جو کام کیا ہے، جو ریڈیو پر ٹیلی ویژن پر جو کام کیا ہے، پھر ان کے اسلوب پر ذکر کرنا، اسلوب کے حوالے سے ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کا اسلوب کیا ہے، محاسن کیا ہیں ان کے کلام کے، اگر انہیں فنی اعتبار سے اور تنقیدی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شخصیت کے اثرات ان کے کلام پر کس طرح سے آ رہے ہیں، یہ دونوں احباب سے ذکر۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے ان کی کتاب پڑھ کر، کہ اس میں نظم بھی ہے، غزل بھی ہے، ربائی بھی ہے، تو گویا ہر صنف اس میں موجود ہے۔ ایک ربائی میں سنانا چاہتا ہوں، ان کی میں نے اکثر محافل میں پڑھی ہے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی ناظرین، آپ بھی محظوظ ہوں گے اس سے، کہ پھر نظر ہے امیدوار کرم، پھر نظر ہے امیدوار کرم، شوق کا منتہا عطا کر دو، بے نہایت ہے آپ کی بخشش، بے نہایت ہے آپ کی بخشش، آج بخشش کی انتہا کر دو، آج بخشش کی انتہا۔ اب انداز دیکھیے، محاسن، کلام کے محاسن، اسلوب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صاحب مشکل پسندی ہے، یہ تو آپ نے ذکر کر دیا، وہ ہم نے ذکر کیا۔ اسلوب کے اعتبار سے جب بھی کسی شاعر کو پرکھا جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈکشن کیا ہے۔ جی، ہر شاعر کی اپنی ڈکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ علامہ اقبال کا ہے، یہ جوش کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایک تو مزاج آدمی اپنے اسلوب سے پہچانا جاتا ہے، خاص چیز ہے۔ ٹھیک، موضوعات کا ذکر میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ موضوع کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پوری کتاب میں حضور کی رسالت کی تمام یعنی سراپا نگاری بھی موجود ہے، دوسرا پہلو کہ ان کی شخصیت اور ان کے کردار کی جھلک موجود ہے، واہ، جو ایک خاص مقصد ہے۔ ٹھیک، ہر نعت گو کے پیش نظر
جو سامنے پیش نظر جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پیغام بھی دے رہے ہیں، اصلاح معاشرے کا کام بھی لینا چاہتے ہیں، تو وہ کردار نگاری کے ذریعے سے ہوتا ہے، سراپا نگاری سے عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن عقیدت اور محبت کا جو اظہار ہوتا ہے ان جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہیں سے اسلوب بنتا ہے۔ تو وہ ایسا اسلوب ہوتا ہے جو فنی قواعد اور ضوابط کے اندر رہے، ایک حد بندی ہوتی ہے اس سے آگے نہ نکلے، ڈکشن پھر فنی لوازمات، ان سے مل کر جو اسلوب پیدا ہوتا ہے وہ اس کی پہچان بنتا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں اس کے اندر ان کے کلام میں بڑی جاذبیت ہے، بڑی دلکشی ہے، اور یہ کہ دل میں اتر جائے جو بات، مطلب جو ابلاغ ہے وہ جو ہونا چاہیے، ابلاغ ہونا چاہیے، ابلاغ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ اشعار میں نے 2-3 ان کے دیکھے، یہ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں انہوں نے عرفانی صاحب نے ان کا تبسم روشن، اب دیکھیں یہاں پر فن کو بھی نظر رکھیے گا، تشبیہات اور استعارات کو بھی دیکھیے گا، اشعار بھی سمجھا جاتا ہے، اور وہ روشن شخصیت کے روشن ہونے کی طرف بھی غمازی کر، وہ تینوں مقام ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ سب مبنی فنا، ان کا تبسم روشن، یادیں ان کی خوشبو، کیا بات، واہ، ان کا تبسم روشن، یادیں ان کی خوشبو، حسن کا پرچم، نور کا حالہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات، واہ۔ اب دیکھیے حسن کا پرچم کہا ہے انہوں نے، یہاں بھی اپنے پہچان برقرار رکھی، حسن کا پیکر بھی کہہ سکتے تھے، نہ پرچم، کیا بات، بلندی، اور بلندی کی طرف اشارہ، کیا یہ ہے استعارہ، بہت خوب، یہ ہے استعارہ۔ اب ایک سے جیسے اور دیکھیے اس میں فن کی چاشنی، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، انوار بکھر گئے ہیں، کیا بات، عام تر شعر کیا رواں ہے بھائی، کیا رواں، کیا روانی ہے، واہ واہ، یہ شعر ممتنع اس کو کہتے ہیں، بتائیے مشکل پسند شاعر کا یہ شعر ہے، واہ، لیکن وہاں ہم پسند ہے، جس راہ سے وہ گزر گئے ہیں، انوار بکھر گئے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ جو جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بڑے ضابطوں کا اور بڑے کلیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے شاعر کو، رات کو بڑی احتیاطی قوافی اور ردیف کا، جس طریقے سے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردیف پر ہزاروں شاعروں نے کہی ہے اور مجموعے بھی آئے ہیں، تو اسی طریقے سے قافیے کو اور اس پر کہ وہ کہیں ڈھیل نظر آئے ردیف، ایسے یعنی کوشش کرتا ہے شاعر۔ ایک مثال دیکھیے، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، وہی جو ساعت کن کی طرح گیا آیا، کیا بات، گیا قافیہ ہے اور آیا ہے ردیف۔ ہاں اب دیکھیے اس مضمون کو اس شعر میں ان دو قافیوں کی وجہ سے جان پڑ گئی، کیا بات، ورائے عالم انوار کون گزرا ہے، وہی جو ساکن کن کی طرح گیا آیا، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ عزیز بھائی وقت کم ہے، عرفان القرآن کا ذکر بھی آپ کو کرنا ہے، لب و لہجے کا بھی ان کا ذکر کرنا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن پر پروگرام بصیرت، فہم القرآن اور تفہیم دین، یہ مقبول پروگرامز تھے جن کا آغاز آپ نے کیا ہے۔ جن لوگوں نے اسلامی مملکت کو واقعتاً اسلامی مملکت بنانے کی کوشش کی اپنے طور پر، انہوں نے ہر سطح پر جو بھی وہ کر سکتے تھے، قلم کی سطح پر، گفتگو کی سطح پر، میڈیا کی شکل میں، انہوں نے پیغام اسلام کو پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دام درہم قدم سخنے یہی کام کیا۔ یعنی اگر میں شکیل احمد ضیاء سے شعر مستعار لوں تو کہوں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یا کرے ان کی گفتگو ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے، یا کرے ان کی گفتگو ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ تو یہ تو گفتگو ہی دین کی کرتے تھے، اور دین ہے کل کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہے ہی کیا۔ تو انہوں نے ہر سطح پر وہ کام کیا۔ قرآن کا ترجمہ معمولی بات نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ جو ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا، انہوں نے باقاعدہ ترجمہ بھی کیا اور اس کو خود ہی پیش بھی کیا، ماشاءاللہ آواز بھی ایسی تھی، اور وہ انفرادیت ہے کہ
میں یہ ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کی پذیرائی بھی ہوئی کہ کل ایک ریکارڈنگ میں علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب بہت بڑے عالم دین، ہمارے عہد کے بہت بڑے، تو جب وجیہ السیما عرفانی صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا جی عرفان القرآن ایسا ترجمہ ہے کہ بہت کم ایسے دیکھنے کو ملے، بڑی بات، یعنی انہوں نے ایک سند دی، اس لیے کہ قرآن کریم کے تراجم ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے علماء کے اور بڑی گرانڈیور شخصیات کی، بڑی پرعظمت شخصیات کے ہیں موجود ہیں، اور اس میں کسی کا ترجمہ کرنا وقت کا، یعنی اگر صحیح استعمال ہم یہ کہیں کہ انہوں نے خالی ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا تو وہ پھر چلتا نہیں ہے، اس لیے وہ بہت ہی نوک پلک درست ہونی چاہیے، اور اس پہ وقت دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے شعری معاملات، پھر اس کے بعد وہ جو چاشنی ہے وحدت الوجود کی، ان کے شعر میں وحدت الوجود کی چاشنی، چونکہ یہ چشتی سلسلے کے چشتی تو سوائے اس کے کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے، معدوم ہی جانتے ہیں اپنے آپ کو بھی معدوم ہیں، تو وہ تمام کیفیات ان کے ہاں موجود ہیں، اور کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اور حقیقت محمدیہ کو دیکھنے کے لیے جتنے اشعار ان کے ہاں ملے، مجھے بہت اہم، میں دو ایک شعر پیش کروں کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی یہ ہے، تو ان کی زندگی کیا ہے؟ انہوں نے زندگی بتائی ہے کہ یہ زندگی مجھ سے چھن نہ جائے، زندگی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے خدائے مہرماں، اے رب یکتائے رسول، اے خدائے مہرماں، اے رب یکتائے رسول، زندگی حاصل رہے یعنی تمنا رسول، آئے ہائے آئے ہائے، کیا بات کہی ہے، زندگی حاصل رہے یعنی یہی زندگی ہے، تمنا رسول ہی زندگی ہے، اور جس کی زندگی واقعتاً تمنا رسول ہو جائے اس کی نعت واقعتاً نعت بن جاتی ہے، اور وہ مقبول بھی ہو جاتی ہے، اور یہ مقبولیت کی دلیل ہے کہ آج آپ نے ابتدا کی ہے تو ماشاءاللہ جیسے ہی انہوں نے ابتدا میں نعت پڑھی ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور ان کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک روحانی فیضان ہے اس پروگرام پر خاص طور پر، ماشاءاللہ ہے ترجمہ جو ہے اس کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ بہت ہی بامحاورہ ترجمہ ہے، جی، اور وہ تفہیم کا اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مقبولیت جو ہے وہ زیادہ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر نئی نسل جو ہے اپنی آواز میں ریکارڈ کرانا، دیکھیے اپنا وقت نکالنا، جہاں ہزاروں مریدین بھی ہوں، شاعری کا کام بھی ہو، علم دین کا کام بھی، ٹیلی ویژن پر بھی مصروف ہیں، ریڈیو پر بھی مصروف ہیں، میں یہ جانتا ہوں، میں ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں الحمدللہ، میں ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پورا ریکارڈ کرایا ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ کتنا محنت طلب کام ہے کہ آپ کو 6-8 مہینے، میں کراچی سے نہیں نکلا، یعنی اس کے لیے اتنا وقت دینا، اور یہ 1978 میں ریکارڈ کرایا کہ جب اتنی ریکارڈنگ کی سہولتیں بھی موجود نہیں رہی ہوں گی جتنی آج موجود ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تینوں احباب کا، پروفیسر منظور ایوبی صاحب کا، عزیز احسن صاحب کا، الحاج محمد یوسف میمن صاحب کا، اور میری خواہش ہے کہ ہم آخر میں خواجہ سے کچھ اقتباس پیش کریں، خواجہ غریب نواز کی منقبت کے ایک ٹریبیوٹ کا یہ بھی انداز ہو کہ جو انہوں نے مناقب پیش کیے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم سنتے آئے تھے کہ نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اگر کوئی رؤوف ہے، عبد الرؤوف ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، گویا یہ نام کا اثر ہے۔ جو جمیل ہے، اللہ رب العزت اسے حسن و جمال عطا کرتا ہے، یہ اس کے نام کا اثر ہے۔ جس کا نام ہی وجیہ و سیما ہو، اس کا شعر کیسا خوبصورت ہوگا، اللہ اور پھر عرفانی، اور وہ عرفان، علم و عرفان کی ایسے سمندر اس میں موجزن ہوتے ہوں گے کہ وہ ایک ایسی باکمال شخصیت۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج ہم یہ تذکرہ پیش کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی سید وجیہ السیما عرفانی علیہ رحمہ کی۔ میں بہت تذبذب میں تھا کہ میں آخر کے لیے ان کے کون سے کلام کا انتخاب کروں اور کون سا چھوڑ دوں، تو میں نے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ رحمت دو جہاں، سید مرسلاں، سرور انس و جاں، روح کون و مکان، ہر طرف ہر زماں، جان و جانان جاں، راحت قلب و جاں، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام۔ وہ نبی الورا، وہ رسول الہدا، سارے ارض و سما، کل ما فیہما، ان کا حرف بقا، ان کی سب کو دعا، کائنات خدا، ان کے نور و ضیاء، ان پہ پہ ہم درود، ان کو ہر دم سلام، اور ان کی الفت رواں، ان کی رحمت دواں، ہر زماں ہر مکان، ان کی راہ کے نشاں، کل زمیں آسماں،
وہ ہیں جانے جہاں بال یقین بے گماں ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام اور وہ رسول امی رحمت عالمی مرشد عقل و دین قائد مرسلین وہ ہیں سدرہ نشین سر عرش برین وہ مطاع مکین ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام اور از افق تا شفق یہ دیکھیے از افق تا شفق چاند سے تا فلک ان کی ہیبت سے شک ان کی عظمت سے فق یہ نوشتہ ورق بے گما بے قلق ہے ازل سے سبق ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام اور ذرہ و آسماں انجموں کہکشاں عالم لامکاں ماورائے جہاں ہر کہیں بے گماں ہر کرم سے عیاں ہر طرف ہے رواں ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام اور وہ ہے محبوب رب وہ ہے رحمت لقب ان کے سائے میں سب کیا عجم کیا عرب خلق کا وہ سبب وہ ہیں سب سے احب با وضو با ادب ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام ان پہ ہم درود ان کو ہر دم سلام اپنے میزبان جی ہاں ناظرین کرام میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں جب ایسی شخصیات کا تذکرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور پورا اسٹوڈیو منور ہو جاتا ہے معطر ہو جاتا ہے ایسے کلام سے ایسے الفاظ سے ایسے عرفانی کلام سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اس اعتراف کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ وقت کم ہو جاتا ہے لیکن ان ایسی شخصیات کا ذکر پورا نہیں ہو پاتا لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ایسی شخصیات کا ذکر جتنے بھی پروگرامز میں کر لیں ہر پروگرام کے بعد یہ اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس پروگرام کو بہتر انداز سے پیش کرنے کا اور ایسی شخصیات کا تذکرہ بہتر انداز ان کے شایع نشان کرنے کا جو بھی کیا اللہ اور اس کا رسول قبول فرمائے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے تسلیمات دربار سے تیرے جاتے ہیں اتنی سی گزارش باقی ہے دربار سے تیرے جاتے ہیں اتنی سی گزارش باقی ہے وہ تیری عطا وہ تیرا کرم وہ تیری نوازش باقی ہے توفیق کرم تفہیم کرم سب تیری عنایت ہے خواجہ توفیق کرم تفہیم کرم سب تیری عنایت ہے خواجہ احسان عنایت باقی ہے احساس نوازش باقی ہے احسان نوازش باقی ہے احساس نوازش باقی ہے آباد رہے گلشن تیرا ہو خیر دیار خواجہ کی آباد رہے گلشن تیرا ہو خیر دیار خواجہ کی تزئین گلستان کی خاطر
کلیوں کی نمائش باقی ہے، تزئین گلستان کی خاطر کلیوں کی نمائش باقی ہے۔